اللہ یاری جو مطلب اپنا ایک کانسیپٹ دے رہا ہے کہ آپ تقلید مت کرو، آپ سیدھے حدیث پہ جاؤ، اور حدیث میں جو اختلاف ہے اس کو حل کیسے کیا جائے وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو مطلب جہاں تک میں نے مطلب دیکھا ہے تو مجھے یہی لگا کہ یہ امپریکٹیکل ہے۔ اور صحیح۔ اب اللہ یاری جو یہ احادیث نقل کرتا ہے کہ اس کے تقلید کے خلاف جو احادیث آئی ہے ان کی صحیح توضیح اگر پیش کی جائے تو وہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ احادیث میں بہت آیا ہے کہ اس تقلید کے خلاف، تو ان کی اگر صحیح تشریح پیش کی جائے کہ محققین نے ان کی تشریح کیا کی ہے تو اس سے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا مطلب اچھے ٹریک پہ آئیں گے۔ جی جی، بہت شکریہ جی، آپ نے ایک اچھا مشورہ دیا۔ تو دیکھیں یہاں پہ عام طور پہ جو پیش کی جاتی ہے چیز کہ جی آپ جو ہے وہ الکافی میں چلے جائیں تو وہاں پہ کتاب التقلید میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تقلید کی کیا مذمت ہے۔ تو یعنی الکافی میں چلے جائیں آپ، کتاب التقلید شاید انہوں نے خود پڑھی بھی نہ ہو کہ وہاں پہ تقلید کی کیا مذمت آ رہی ہے۔ یعنی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ 3 حدیثیں ہیں، 2 جو ہے وہ مکرر ہیں اور 1 حدیث مختلف ہے اور 2 اس طریقے سے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارے پاس کتاب اصول الکافی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ پہلی جلد ہے، اصول الکافی الجزء الاول، یہ اصول کافی ہے جزء اول۔ اچھا، یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک باب باندھا ہے انہوں نے، باب تقلید کا، ٹھیک ہے، یہ باب تقلید کا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ باب تقلید میں مذمت ہے یا تعریف ہے یا کیا چیز ہے، تقلید سے منع کیا گیا ہے، وہ کون سی تقلید ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ روایات جو ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اور دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ دیکھیں باب التقلید آگے یہاں پہ پہلی روایت، یعنی ٹوٹل 3 روایتیں ہیں یہاں پہ، باب التقلید کے جو 3 روایتیں، یہ پہلی روایت ہو گئی اور اس کے بعد یعنی یہ دوسری روایت ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر پہ آئیں گے تو یہ تیسری روایت ہو جائے گی، اور پھر آپ آگے چلے جائیں تو کیا نیا جو ہے باب کیا شروع ہو جاتا ہے، 19 نمبر باب، تو یہ 18 نمبر باب ہے، باب التقلید۔ اچھا، اب یہاں پہ پہلی روایت ہم پڑھتے ہیں، یہ ابو بصیر سے جو ہے روایت ہے اور بیان کرنے والے امام صادق علیہ السلام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں جو ہے سوال پوچھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، انہوں نے اپنے جو علماء تھے، یعنی کچھ اپنے علماء کو احبار کہتے تھے اور کچھ جو ہے نا اپنے علماء کو جو ہے وہ رہبان جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جو اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، ارباب من دون اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابو بصیر کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے تو رب نہیں بنایا تھا نا ان کو کہ وہ معبود باقاعدہ بنا لیا ہو، تو اب وہ یہ سوال کرنے لگے کہ قرآن کی پھر ایسا آیت کا کیا مطلب، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہے انہوں نے اپنے علماء کو جو ہے رب بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے اس سے جو ہے وہ جواب دیا کہ واللہ، کہ اللہ کی قسم، اما واللہ ما دعوہم الی عبادت انفسہم، کہ اللہ کی قسم انہوں نے جو ہے وہ یہ جو علماء تھے اور رہبان، انہوں نے اپنی عبادت کی طرف انہیں بالکل دعوت نہیں دی تھی، بلکہ ولو دعوہم، اگر وہ انہیں اپنی دعوت دیتے، ٹھیک ہے، تو ما اجابوہم، تو وہ اگلے جو ہے وہ ان کی بات کو قبول ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے، لہذا یہ بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عبادت کروا رہے تھے، عبادت کے لیے دعوت دیتے بھی تھے تو وہ کیا قبول نہ کرتے۔ اچھا، لیکن ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ ولیکن احل لہم حراما، کہ انہوں نے کیا کیا تھے، ان کے لیے جو ہے وہ حرام کو حلال کر دیا، اور وحرم علیہم حلالا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو چیز حلال تھی اس کو کیا کر دیا، حرام کر دیا، اور انہوں نے ان کی بات کو مان لیا، تو ماننے کے باوجود پھر گویا کہ کیا ہو گیا، فعبدوہم من حیث لا یشعرون، تو انہوں نے ان کی عبادت کر لی اور اس بات کو جو ہے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس سے کیا کہتے ہیں، شرک در اطاعت کہتے ہیں نا، کہ میں جو ہے وہ کسی کی عبادت کرتا ہوں اور وہ حلال کو حرام کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، وہ حرام کو حلال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہاں پہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جی تمہارے اوپر تقلید کرنا جو ہے حرام ہے؟ ایک بات لکھی ہوئی ہے یہود و انصارہ کی کرپشن کی، کہ ان کے علماء جو ہے وہ اتنے کرپٹ تھے کہ وہ کتابوں کو بدل رہے تھے، تحریف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تورات، زبور وغیرہ ساری چیزیں کیا انہوں نے بدل دی تھیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ ان کی باتوں کو جو ہے وہ قبول کر رہے تھے، تو اس کی امام علیہ السلام نے کیا کی، مذمت کی۔ تو اب اس کو مرحوم پلانی کیا باب تقلید میں جب لے کر آئے ہیں،
اچھا پھر ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ کیا ہم نے ایسا کہا ہے کہ جو بندہ دین کو تبدیل کر دے وہ بندہ عادل رہتا ہے، نیک رہتا ہے؟ وہ بہت بڑا فاسق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندہ فاسق ہو جائے تو اس کی تقلید تو حرام ہے کرنا، تقلید چھوڑیں، آپ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم نے کب کہا کہ جو ہے وہ ایسے علماء کی آپ تقلید کریں یا ایسے لوگوں کی آپ تقلید کریں جو دین کو کیا بدل کے جو ہے پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو کیا پہلی روایت ہوگی۔ اچھا دوسری روایت کے اوپر آ جائیں، یہاں پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ محمد بن عبیدہ سے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یا محمد انتم اشد تقلیدا ام المرجئہ، ایک مرجئہ جو ہے وہ فرقہ تھا جو جس کی تشریح جو ہے وہ مختلف طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ جو عمل کے جو ہے وہ قائل نہیں تھے، امید رکھتے تھے کہ اللہ میں بخش دے گا اور عمل کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تقلید کے مسئلے میں جو ہے وہ کیا تم شدید ہو یا وہ شدید ہیں؟ یعنی تقلید تو دونوں کرتے ہو نا، کہ آپ بھی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی کیا تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بندے کو جو ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا ہے کہ قلدنا وقلدوا، کہ بات تو ایک ہی ہے کہ ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی کیا تقلید کرتے ہیں۔ تو اب امام اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی تم کیوں تقلید کرتے ہو، یہ بات غلط ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ جواب نہیں تھا کہ ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو پھر امام نے وجہ بتائی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل وجہ اور اصل پوائنٹ کیا کیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ان المرجئہ نصبت رجلا، یہ جو مرجئہ جو ہے نا گروہ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ایک بندے کو جو ہے وہ نصب کیا، ایک ایسا بندہ کہ لم تفرض طاعتہ یا لم تفرض طاعتہ، کہ جس کی اطاعت جو ہے وہ فرض نہیں تھی، وقلدوہ، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دی، حالانکہ جو ہے وہ اس کی اطاعت کیا ہے تھی نہیں۔ یہ کہاں پہ چلے گیا یہاں پہ، وقلدوہ، اور اس کی کیا تقلید کیا کرنا شروع کر دی۔ اور تم لوگ کیا ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ وانتم نصبتم رجلا، کہ تم بھی تقلید کرتے ہو نا، تم کیا کرتے ہو ایک بندے کو بناتے ہو، وفرضتم طاعتہ، اور اس کی اطاعت کو بھی کیا فرض کرتے ہو، ثم لم تقلدوہ، پھر اس کے بعد کیا تم اس کی تقلید نہیں کرتے، یعنی تم نے مان لیا کہ بھائی فرض کر لیا کہ اس کی اطاعت بھی ہے، اطاعت کے باوجود کیا ہے تم اس کی تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ فہم اشد منکم تقلیدا، پاس کیا ثابت ہوا کہ وہ لوگ کیا ہے تم سے زیادہ تقلید میں کیا زیادہ مضبوط اور زیادہ شدید ہیں، کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ رکھا کہ جس کی تقلید کرنا ضروری نہیں تھی، اس کی اطاعت ہی واجب نہیں تھی، پھر بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں، اور تم نے ایسے بندے کو رکھا اور اس کی اطاعت کو فرض کر لیا، اس کے بعد کیا تم اس کی تقلید نہیں کرتے، اس کی بات ہی جب وہ نہیں مانتے، تو لہٰذا جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ تقلید میں کیا ہو بہت پیچھے ہو۔ اب اس کی جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا، اس کی آپ مختلف محدثین کو پڑھیں، ٹھیک ہے، علامہ اسی رحمہ کو پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام نے سرزنش کیا اس بندے کی کہ تم اطاعت کیوں نہیں کرتے، آخر اطاعت کی طرف تم کیوں نہیں بڑھ رہے، یعنی تمہارے لیے اوپر واجب بھی ہے اس بندے کی اطاعت کرنا ہے، اس کے باوجود تم اطاعت نہیں کر رہے، تو اس بندے کی کیا ہے سرزنش ہے۔ یعنی اگر دوسری حدیث کو دیکھا جائے تو محدثین کی تشریح کے مطابق آپ بھی مزید غور و فکر کریں، یہ جو ہے وہ تقلید کو ثابت کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے بندوں کی اطاعت کریں، ایسے بندوں کے مطابق چلیں کہ جس کی اطاعت کو آپ نے فرض کر رکھا ہو، جس میں آپ نے یہ مان رکھا ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بتائے گا، قرآن و حدیث کی اطاعت واجب ہے نا، اللہ کے رسول اور اللہ کی اور محمد وال محمد کی اطاعت واجب ہے۔ تو ابھی نہ اللہ ہمارے پاس ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ محمد وال محمد میں کوئی امام ہمارے پاس ہے، کوئی نبی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیں تحقیق کر کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ تک جو ہے چیز پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہوگی سرزنش ہوگی۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اچھا تیسری حدیث اس میں چلے جائیں تو یہ وہی پہلی کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حدیث میں وہی کیا بات تھی، ابو بصیر نے وہی بات پوچھی تھی نا کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ احبار اور رہبان جو ان کو علماء تھے انہوں نے اس کو کیا رب بنا لیا تھا، تو امام نے کیا ہے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی نماز پڑھتے تھے اپنے علماء کی، یا ان کے لیے کوئی روزہ رکھتے تھے، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ لوگ کرپشن کر رہے تھے، تحریف کر رہے تھے، حلال کو حرام بنا رہے تھے، حرام کو حلال بنا رہے تھے، اور لوگ کیا اس کی بات مان رہے تھے۔ یعنی یہ پورا باب تقلید جو الکافی کا ہے، یہ میں نے کیا ہے مختصر آپ کے سامنے کیا رکھ دیا۔ پہلی حدیث کا تعلق ہے تحریف کرنے والوں کے ساتھ، کہ جو عیسائی لوگ اور یہودیوں کو علماء تھے وہ تمہیں تحریف کر رہے تھے، ان کی مذمت فرمائی اور عوام کی مذمت فرمائی کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ کیوں مان رہے ہیں ان کی بات، حالانکہ وہ تحریف کر رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔ اور جو دوسری روایت ہے اس میں جو ہے وہ محدثین کی تشریح کے مطابق امام کی طرف سے مذمت کی گئی ہے کہ تم لوگ تقلید میں بڑے کمزور ہو، اور باوجود اس کے کہ اس بندے کی اطاعت بھی واجب ہوتی ہے، اطاعت فرض ہوتی ہے، پھر بھی کیا تم اس کی تقلید نہیں کرتے۔ اب میں نے دوسری روایت کو چلے آپ لے لیں کہ اس میں محدثین کی شرح میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے تقلید کی مذمت ہوتی ہے، تقلید کی حمایت ہوتی ہے، کیا مطلب ہے، اس کو مجمل چھوڑ دیں۔ تو پہلی جو روایت ہے اس کا تقلید سے کیا لینا دینا، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ فاسق لوگوں کی اور کرپٹ لوگوں کی کیا ہے تقلید کرنا کیا ضروری ہے،
تو یہ کیا ہو گیا؟ باب تقلید ہو گیا۔ اچھا پھر آپ چلے جائیں اسی الکافی کے اندر کے تقلید کے حوالے سے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ فرض کریں جو ہے میں آپ کو یہاں پہ اسی میں سے جو ہے وہ ایک کیا ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ تقلید کرتا ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ ایک طویل روایت ہے، شروع سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ اللہ امام کو منتخب کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ روایت نمبر 2 ہے یہاں پہ کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس میں امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے حالات اور صفات کو جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اچھا یہ ذکر فرمانے کے بعد آگے چلتے ہیں اس روایت میں، اور یہاں پہ ہے کہ جب ان کے والد کی مدد گزر جاتی ہے، اللہ کا ارادہ آ جاتا ہے، وہ گزر گئے، اب جو ہے وہ وَقَلَّدَهُ دِينَهُ، اب یہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ اس امام کی جو ہے اس کے دین میں تقلید کر لی۔ اب اس تقلید کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یعنی دین کی جو ذمہ داری ہے اور امامت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس امام کو کیا رکھ دی۔ سیاق و سباق سے آپ یہاں پہ مطلب کریں گے کہ اللہ کی تقلید کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں کہ یہاں پہ کیا ہے، امامت کے باب میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا روایت ہے کہ امامت جو تھی وہ اللہ کے رسول کے لیے تھی، فَقَانَتْ لَهُ خَاصَةً فَقَلَّدَهَا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے مولا علی کی کیا کر لی، امامت میں تقلید کر لی۔ یہاں پہ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ تقلید کا کیا مطلب آپ کریں گے؟ تقلید کا ایک مطلب تھوڑی ہے، یہاں پہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ امامت کو جو ہے مولا علی کے کیا حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ فروع کافی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو تقلید کے کیا مختلف معنی مل جائیں گے۔ فروع کافی میں آپ کو پورا باب ملے گا جس میں باقاعدہ جو ہے وہ تقلید کے حکم کے اوپر کیا باب جو ہے مرتب کیا گیا۔ یہ فروع کافی ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں یہ جو ہے وہ چوتھی کیا جلد بنتی ہے، الفروع الکافی ہے، اور ترتیب سے اگر چلیں تو یہ چوتھی جلد بنتی ہے۔ یہاں پہ منشورات الفجر لبنان کی ہے۔ یہاں پہ آپ آ جائیں اس کے جو ہے وہ باب نمبر 181 میں، یہاں پہ پورا باب لکھا کہ باب صفت الاشارہ و تقلید، کہ وہ جو جانوروں کی تقلید کی جاتی تھی، وہاں پہ علامت لگائی جاتی تھی، وہ کیسے لگانی ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ تم اس طریقے سے جو ہے وہ جانور کو کیا ہے، جو قربانی والا جانور ہے اس کو تم کیا کرو گے، تقلید کرو گے۔ ٹھیک ہے، مثال طور پہ یہ آخری روایت ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ قال البدن تشعر من الجانب الایمن، یہ جو بدن ہے یعنی جو اونٹنی ہے، اس کو جو ہے وہ دائیں جانب سے جو ہے وہ اشار کیا جائے گا، ويقوم الرجل في جانب الايسر، بائیں طرف جو ہے وہ بندہ کھڑا ہوگا، ثم يقلدها بنال خلق صلفیہ، پھر وہ اس جانور کی کیا کرے گا، تقلید کرے گا۔ یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام اسے حکم دے رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ بھی اپنے قربانی کی جانور کی کیسے تقلید تم نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کی تقلید کا یہاں پہ کیا حکم دے دیا۔ اب وہ تقلید کیسے کرنی ہے اس جانور کی، بنال خلق، ایک ایسی جو ہے وہ نال جو ہے جو بوسیدہ ہو چکی ہو، جس میں تم نے نماز پڑھی ہو، وہ تم نے کیا ہے اس جانور کی کیا ہے دائیں سائڈ پہ لگانی ہے، بائیں طرف جو ہے وہ کھڑے ہو کے، تاکہ کیا ہے ایک علامت بن جائے۔ اب یہ جو باب ہے پورا، ٹھیک ہے، باب الاشعار و تقلید، یہ بھی تقلید کے موضوع پہ کیا لکھا گیا ہے۔ اس میں تو امام باقاعدہ تقلید کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ جانور کی کیسے تقلید کرنی ہے۔ اب آپ کہیں لو جی یہ تو جانوروں کی کیا تقلید ہوتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر رکیں اور غور و فکر کریں کہ تقلید کتنے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی آج تک جو ہے وہ تقلید کے معنی کے اوپر بحث ہی نہیں ہوتی کہ تقلید آیا اطاعت کے معنی میں ہے، تقلید آیا پیروی کے معنی میں ہے، تقلید آیا جو ہے وہ کسی کو ذمہ داری دینے کے معنی میں ہے، تقلید آیا جو ہے وہ جانور کو علامت لگانے کے معنی میں ہے، تقلید کیا ہے کسی کے گلے میں ہار ڈالنے کے معنی میں، کیا کیا معنی اس کے ہیں، بہت سارے جو ہے اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ہم نے آپ کی فرمائش پہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جی حدیث میں جو تقلید کی مذمت آئی ہے، تو ہم نے فی الحال الکافی کو دکھا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم آپ کے مشورے کے اوپر عمل کریں گے، اور جو روایات ہیں جو تقلید کے خلاف پیش کی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں آپ بھیجتے جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تقلید کے خلاف کیا باتیں کی گئی ہیں، تاکہ جو اس کو واضح کیا جا سکے۔ جی ذوالفقار مشہدی صاحب۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔